ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید عباس مصطفیٰ فیضی ابن جناب سید عباس حسین زنگی پوری تابہ سراہ کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس ترحیم ایک محب اہل بیت، ایک عزادار شہداء کربلا، ایک عبد الہی اور بہت سی خصوصیات کے حامل ایک بہترین صاحب قلم اور مرثیہ خاں، جن کے سلسلے میں علماء حضرات بھی بہت ہی خوبصورت رائے رکھتے ہیں۔ میرے لیے ایک دشوار مرحلہ تھا کہ میں ایسی شخصیت کے سلسلے میں کس ٹاپک پر گفتگو کروں، کون سا موضوع منتخب کروں، کہ دل نے ایک مرتبہ یہ آواز دی کہ علم کے موضوع پر آج کی مجلس بہت مناسب ہوگی۔ اس لیے مومنین، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کا انتخاب
میں نے کیا ہے، اور یہ 35-40 منٹ کی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ اسی سورے کے بعض جو نکات ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس لیے آئیے پہلے تبرکاً و تیمناً میں ان 5 آیتوں کو پڑھتا ہوں اور پروردگار عالم سے مدد چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے وہ مطالب جو میرے ذہن میں موجود ہیں اسے پیش کرنے کی بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے حبیب، میرے نبی، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ الذی خلق، وہ رب کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد مفہوم کو اور وسیع کیا۔ ابھی تک خطاب پیغمبر کی طرف تھا، لیکن پھر کہا خلق الانسان من علق، اور خدا وہ ہے کہ جس نے انسان کو ایک خون جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پہلی آیت نے کہا اس خدا کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد یہ اعلان کیا کہ خلق الانسان من علق۔ وہ اللہ، وہ رب، وہ پروردگار جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر ایک بار لفظ اقرا کی تکرار ہو رہی ہے۔ ایک بار اقرا کہہ دیا تھا، اور اقرا یعنی پڑھو، اقرا کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھو۔ اب دوسری بار پھر اسی سورے کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جو اکرم ہے۔ کریم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی کیا مقصد؟ اللہ کا نام لے کر پڑھو جو فقط کریم نہیں ہے بلکہ اکرم ہے۔ پھر کہا الذی علم بالقلم، خدا وہ ہے جس نے قلم کی تعلیم دی۔ پہلے کہا اقرا وربک الذی خلق، اور اب کہا کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو کہ جس نے تمہیں علم بالقلم، قلم کی تعلیم دی ہے۔ تعلیم قلم، لکھنے کا سلیقہ تمہیں سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو علم عطا کیا۔ ما لم یعلم، جبکہ وہ بالکل نادان اور جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن دیکھو تمہارا پروردگار کتنا کریم ہے، تمہیں پیدا بھی کرتا ہے اور تمہیں زیور علم سے سجاتا بھی ہے۔ پروردگار اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اپنی شخصیت کو بیان کر رہا ہے، اپنے صفات کو بیان کر رہا ہے کہ میں فقط تمہاری خلقت پر توجہ نہیں دیتا، تمہارے علم پر بھی توجہ دیتا ہوں۔ پیدا کرنا فقط کمال نہیں ہے، عالم بنانا کمال ہے، ایجوکیٹڈ کرنا کمال ہے، صاحب علم و فضل کرنا یہ میرا کمال ہے۔ میری عظمت فقط یہ نہیں ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ آئیے میں ان 5 آیتوں کی تفسیر و تفصیل بیان کروں گا مومنین۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سورہ علق ہے، اس کو بعض لوگ سورہ اقرا بھی کہتے ہیں۔
سورہ اقرا کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو سورہ ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے، یہ جو سورہ ہے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق، یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے۔ لیکن ایک بات میں اور عرض کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ پورا سورہ جو ہے پہلا ہے، نہیں، یہ جو ابتدائی 5 آیتیں جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ آغاز قرآن انہی 5 آیتوں سے ہوا ہے، قرآن کی ابتدا انہی 5 آیتوں سے ہوئی ہے، اور ہر آیت اپنے میں معانی و مفاہیم کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر میں واقعاً تفسیر کرنے جاؤں تو کافی وقت لگے گا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ مختصر الفاظ میں بہت سی باتیں کر دیا کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اعجاز معجزہ ہے، یہ اس میں اعجاز پایا جا رہا ہے، اور اعجاز اس بنیاد پر ہے کہ اس میں اتناب نہیں ہے، ایجاز پایا جاتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مختصر الفاظ ہوں اور باتیں بہت زیادہ ہوں۔ 5 آیتیں، میں اس کا بیک گراؤنڈ شان نزول بھی بیان کر دوں تو اچھا ہے مختصر کر کے، کہ پیغمبر مکے میں ہیں، جناب خدیجہ سے شادی ہو چکی ہے، کوہ ہیرا پر آئے، جبل النور پہ آئے، اور آنے کے بعد وہاں موجود تھے کہ اتنے میں جناب جبریل امین نازل ہوئے، اور آپ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کا پیغام دیا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں پر بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو جبریل نے پڑھایا اور کہا کہ آپ پڑھیے، اقرأ، آپ پڑھیے، نہیں، آپ پڑھیے۔ جبریل نے صرف پڑھنے کے لیے کہا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے جبریل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کو بتائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک بہت بزرگ عالم دین سے کہیں کہ آپ مجلس پڑھیے لیکن میٹر تھوڑی آپ دیں گے کہ صاحب آپ یہ نقطہ پڑھ دیجئے۔ ایک بہت بڑا اوریٹر ہو، اس سے آپ کہیں گے صاحب یہ لیجئے، آپ یہ چیزیں آج پڑھ دیجئے، مگر یہ کہ آپ اس سے زیادہ بلند ہوں، تبھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو پڑھنی ہے۔ لیکن نہیں، جناب جبریل نے کہا پڑھیے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ کام پیغمبر کا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو علم لدنی دیا ہے، اور یہ علم لدنی کا کام کیا ہے کہ ادھر سے ملتا ہے۔ علم لدنی کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، براہ راست پیغمبر کو جس نے علم عطا کیا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ بیچ میں کوئی حائل نہیں، جبریل ہوا کریں، جبریل تو ایک میسنجر ہیں، ایک رابط ہیں، ایک پیغام رساں ہیں جناب جبریل امین، بس اتنا ہی کام ہے جبریل کا، اور اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ پڑھیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آغاز وحی میں تعلیم و تعلم کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے گویا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑا قیمتی ہے، یہ اقرا کہہ کے بتایا کہ میرے نبی پڑھیے، یعنی وہ چیز پڑھیے جو عالم انوار میں نے آپ کو پڑھایا تھا، وہ پڑھنا ہے، نہ یہ کہ جبریل بتائیں گے کہ کیا پڑھنا ہے۔ جبریل بہت بلند ہے، سید الملائکہ ہیں، ان کا احترام ہے، ان کی عظمت ہے۔ قرآن نے بھی جناب جبریل کی تعریف کی ہے،
ان کو امین کا خطاب قرآن نے دیا ہے جناب جبریل کو، بہت بلند ہے، لیکن کتنے بلند ہو جائیں، ہمارے نبی سے بلند نہیں ہو سکتے۔ بعدس خدا بلند تو یہ قصے مختصر، اللہ کے بعد سب سے بلند ذات اگر کسی کی ہے تو وہ جناب جبریل امین کی، وہ پیغمبر اسلام کی ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کا نام لے کر۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے باسم ربک، بہت توجہ کیجئے گا، مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہاں پر ایک مفعول محذوف ہے، اقرا کے بعد ایک لفظ جو ہے چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اقرأ القرآن باسم ربک الذی خلق، میرے نبی قرآن کو پڑھیے، اپنے اللہ کے نام سے شروع کیجئے، قرآن کا آغاز کیجئے تو پہلے اللہ کا نام لیجئے۔ کیا مقصد ہوا؟ یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے اقرأ القرآن، قرآن پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اب یہاں پر مسلمانوں میں اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز نہیں ہے، سورہ کا حصہ نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹ آف بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف سورہ ہے، سورہ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جز ہے وہ اسی سے استدلال، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ قرآن پڑھو اللہ کا نام لے کر، یعنی جب بھی کوئی قرآن کا سورہ شروع کرو یا قرآن کی آیت شروع کرو تو پہلے جو ہے اللہ کا نام لے لو۔ اللہ کا نام کیسے لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا باسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر، یہ نہیں کہا کہ اپنے خالق کا نام لے کر، یہ نہیں کہا کہ میرے نبی آپ پڑھیے اپنے رازق کا نام لے کر، یہ نہیں کہا کہ میرے نبی آپ پڑھیے غفور الرحیم کا نام لے کر، نہیں، بلکہ رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں وجہ کیا ہے عزیزوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اور خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں کہ خالق پیدا کرنے والا کوئی اور ہو اور پالنے والا کوئی اور ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے، بچہ جو ہے عالمی وجود میں آتا ہے، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ پرورش کے لیے کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، مثلا پھوپھی کو دے دیا جاتا ہے، خالہ کو دے دیا جاتا ہے، یا بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کو ہدیہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیچا بھی جاتا ہے۔ تو خالق اور پیدا کرنے والا کوئی اور ہوا، لیکن پرورش کرنے والا، پالنے والا کوئی اور ہو گیا۔ یہ ممکن ہے کہ کبھی یہ ہو کہ جو جس نے پیدا کیا ہے وہی پالتا بھی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی جو ہے وہ رب بھی ہو، پروردگار بھی ہو، پالنے والا بھی ہو۔ اللہ کہتا ہے اس خدا کا نام لے کر پڑھو جو تمہارا پروردگار ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خالق کی بات کیوں نہیں کی، رازق کی بات کیوں نہیں کی، وغیرہ وغیرہ؟ یہ اس لیے کہ رب کا لفظ لے کر پروردگار اس لیے آیا کہ مشرکین عرب ایک خدا کو مانتے تھے لیکن بعنوان رب نہیں مانتے تھے، بعنوان خالق مانتے تھے۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مشرکین مکہ خالقیت پروردگار کے تو قائل تھے لیکن ربوبیت پروردگار کے قائل نہیں تھے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اللہ کو
یہ تو مانتے تھے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے کے بعد پرورش کی ذمہ داری جو ہے یہ جو 360 خدا ہیں، لات و عزا جو ہیں، ان کے حوالے کرتی ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ لئن سألتہم، قرآن کی آیت ہے، لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے جو ہے پیدا کیا ہے۔ تو خالقیت خدا کے تو یہ قائل ہیں، لیکن ربوبیت خدا کے قائل نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ رب اقرا باسم ربک الذی خلق، رب ہونا ماننا ہے۔ مومن کامل وہ ہے جو اللہ کو خالق بھی مانے اور یہ بھی مانے کہ اس نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ پرورش کر رہا ہے۔ اس لیے یہ رب کا لفظ اتنا اہم ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو سورہ ہے قرآن کا، سب سے عظیم جو سورہ ہے قرآن کا، اسے سورہ الحمد کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں کیا اعلان ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ ہر مومن جو ہے سورہ الحمد اگر 5 وقت نماز پڑھے تو 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے، یعنی ہر مومن 10 مرتبہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے یہ بتاتا ہے کہ پروردگار ہم تجھے فقط اپنا خالق نہیں مان رہے ہیں، تجھے اپنا رازق بھی، اپنا رب بھی مان رہے ہیں۔ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد حالت قیام میں ہے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو طریقہ نماز ہے، جو شکل نماز ہے، پہلے قیام ہے، اس کے بعد پھر رکوع ہے۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ رکوع میں گیا تو کہا سبحان رب، یہاں بھی جو ہے رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تیسری شکل کیا ہے عزیزو؟ تیسری شکل جو ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اکبر۔ وہی رکوع میں بھی رب، سجدے میں بھی رب، حالت قیام میں بھی رب، یہ ہر جگہ رب کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو فقط خالقیت پروردگار کو مانتے ہیں، بلکہ ہم ان مومنین میں شامل ہیں جو اللہ کے خالق ہونے کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رب ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ سورہ جو ہے اس میں بہت سی باتیں اللہ نے بیان کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ کوہ ہرا میں یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور پیغمبر پر وہ اثر ہوا تھا کہ پیغمبر کو تھکن کا احساس ہوا تھا جب پہلی بار وحی نازل ہوئی۔ آپ جناب خدیجہ کے پاس آئے، گھر میں آئے، اور ایک جملہ کہا، وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ یا خدیجہ زملونی ودسلونی، مجھے ایک چادر، ایک کپڑا مجھے اڑا دو، کیونکہ اس وقت میں تھکن کا احساس کر رہا ہوں، ایک چادر اڑا دو۔ اور جب پورا واقعہ جناب خدیجہ نے بیان کیا تو اس وقت جناب خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جو پورے عرب میں سب سے زیادہ اس زمانے میں مشہور تھے، اور ان کا چرچا تھا، ان کے علم کا بہت زیادہ نام تھا۔ ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ یہ ورقہ ابن نوفل جو ہے یہ جناب خدیجہ کے کزن برادر تھے۔ ان کے پاس جناب خدیجہ جاتی ہیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ جناب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ نبی ہے، یہ باتیں جو تم نے بیان کی ہیں نا،
یہ صفات جو تم نے بیان کیے ہیں نا، ایک نبی کے صفات ہیں۔ مبارک ہو خدیجہ، تمہارا شوہر جو ہے وہ تاج نبوت اپنے سر پر لے کر آیا ہے، وہ نبی بن کر آیا ہے، اسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں، عام طور سے ممبر پہ یہ باتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ جناب خدیجہ سے جناب ورقہ ابن نوفل نے جب یہ بات کہی اور یہ بات جناب پیغمبر تک پہنچی، اور اس کے بعد یہ ورقہ ابن نوفل کا جب انتقال ہوتا ہے، جب یہ دنیا سے جاتے ہیں، تو پیغمبر کہتے ہیں کہ جانتے ہو، اپنے مخاطبین سے کہا کہ میں جناب ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں جان کہ یہ ورقہ ابن نوفل کو میں بہشت برزخی میں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ورقہ ابن نوفل میری نبوت پر ایمان لا چکے تھے، با ایمان اس دنیا سے گئے۔ اس لیے عزیزو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے تعلیم کا نام لیا، خلق الانسان من علق۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے، ایک لوتھڑے سے جو ہے پیدا کیا۔ کیا مقصد ہے؟ جمع ہوا خون ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن یہی جمع ہوا خون جب شکم مادر میں، رحم مادر میں آتا ہے تو خدا اسی خون کو انسان کی شکل میں تبدیل کر کے ایک عظیم مخلوق بنا دیا کرتا ہے، اور اتنا بلند کر دیتا ہے کہ کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، مجھے شاباشی دو، مجھے سبحان اللہ کہو، میری تعریف کرو کہ میں نے انسان جیسی عظیم مخلوق کو علق کے ذریعے، جمے ہوئے خون کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دیکھا کیا کیا، جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا، وہ بھی، اور انسان اس کے سر کے اوپر جو ہے اشرف مخلوقات کا تاج رکھا، اور پھر کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھو، پھر اقرا آ گیا، اقرا وربک الاکرم، اپنے رب کا نام لے کر، یہاں بھی لفظ رب آیا، لیکن پہلے کہا کہ ربک الذی خلق، اب دوسری جگہ پہ آیا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جو اکرم ہے۔ یاد رکھیے، کریم نہیں کہا، اقرا وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ نہیں کہا، بلکہ اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ کہا۔ کیوں اکرم کیوں کہا پروردگار؟ کریم نہیں بلکہ بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ کریم کی سپرلیٹیو ڈگری اکرم ہے، جو بہت زیادہ کرم کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا اس لیے بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے کہ تو رازق ہے؟ کیا بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے کہ تو گناہوں کو بخش دیتا ہے؟ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے کہ تو رؤوف ہے؟ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے کہ تو جو ہے اپنے بندوں پہ مہربان ہے؟ کہا نہیں، بہت زیادہ میں تم پہ کرم کرتا ہوں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ الذی علم بالقلم، کا اکرم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں قلم کی تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے قلم کی تعلیم دی ہے، یعنی تمہیں علم عطا کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو تعلیم دی جبکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے اسے جو ہے علم کے ذریعے سے مسین کیا۔ ہم نے انسان کو جو ہے عالم بنایا، پروردگار کہہ رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم۔
ہم انسان کو ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دیکھو جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں جو ہے کس طرح سے پیدا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم 100% جو ہے جاہل تھے, کچھ نہیں جانتے تھے, اس دنیا میں آئے. البتہ یہ جو ہے صفت یہ عام انسانوں کی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہوتا. لیکن کچھ مخصوص انسان بھی ہیں جو پیدا ہو کر جو ہے وہ 3 دن کی عمر میں کبھی توریت کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی زبور کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور قرآن کی تلاوت کر کے کتابوں کی آسمانی کتابوں کی تلاوت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اور لوگ ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں, ہم وہ ہیں جو ادھر سے علم لے کر آتے ہیں. اور خلق الانسان ضعیفا, یہ قرآن کی آیت ہے, اسے بھی سن لیجیے. انسان ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان جو ہے وہ ضعیف ہے, وہ کمزور ہے. ضعیف سے مراد بوڑھا نہیں, اردو زبان میں ضعیف یعنی جو بوڑھا ہو چکا ہو, لیکن فارسی اور عربی میں ضعیف جو کمزور ہو. اللہ کہتا ہے اور واقعی انسان کتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی انگلیوں کو بھی شاید جنبش نہ دے سکے, اپنے ہاتھ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر بھی نہیں رکھ سکتا ہے, اتنا کمزور ہوتا ہے. لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو اپنے پنجوں کو بھی ادھر سے ادھر نہیں رکھ سکتے. لیکن میں نے ایک خاص انسان کو بھی دیکھا ہے کہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, گہوارے میں ہے, لیکن اتنا شجاع ہے کہ جب اس کے سامنے اشدہا آتا ہے تو اس کے وہ 2 ٹکڑے کر کر کے بتاتا ہے. وہ اور ہوں گے جو پیدا ہونے کے بعد کمزور ہیں, ہم وہ ہیں جو پیدا ہو کر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ سانپ کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ہے رن مطلب. ہم کو سمجھنا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے, قلم کی تعلیم دی ہے. قلم کیا ہے, یہ قلم ہے کیا چیز؟ قلم کو سمجھیے ذرا محترم. قلم جو ہے اس کے بارے میں آیت اللہ ناصر کریم شیرازی نے ایک پورا مضمون لکھا ہے. میں چاہتا ہوں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بہت زبردست مضمون ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قلم کا تذکرہ یہاں پہ کیا سورہ علق میں, اور ایک اور سورہ ہے جہاں پر اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے. اس سورہ والقلم میں میں آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس چیز کی جو تم قلم کے ذریعے سے کاغذ پر لکھتے ہو. اللہ نے قلم کی قسم کھائی. کیوں قسم کھائی قلم کی؟ پروردگار کیا خاص بات ہے؟ کہا دیکھو قسم کا 2 قانون ہے. ایک قانون تو یہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑے کی قسم کھاتا ہے. جیسے میں کہوں کہ اللہ کی قسم, رسول اللہ کی قسم, امام حسین کی قسم, مثال کے طور پہ. ایک قانون تو یہ ہے. اچھا اللہ بھی قسم کھاتا ہے, بندے بھی قسم کھاتے ہیں.
والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء اذا، یہ سب کے سب، یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا قسم کھا رہا ہے اللہ. بہت سی قسم قرآن میں. تو ہمارا قانون تو یہ ہے کہ ہم اپنے سے بڑے کی قسم کھائیں، اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو قسم جو ہے کبھی کبھی اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو انسان کو عزیز اور پیاری ہو. یہ مثال دے تو بات واضح ہو جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے بچے کی قسم، یعنی میرے لیے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قسم کبھی اپنے سے بڑے کی کھائی جاتی ہے اور کبھی اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا نون والقلم، توجہ ہے نا، اللہ قلم کی قسم کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ مجھے قلم بہت عزیز ہے. مجھے قلم بہت پیارا ہے. میری نگاہ میں قلم کی بہت اہمیت ہے. قلم کیا ہے؟ تحریر کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، میرے پاس وہ اشعار عربی کے موجود ہیں. اس زمانے جاہلیت ضرور تھا، لیکن اس زمانے میں عربی ادب جو ہے بہت عروج پہ تھا. اس زمانے میں جو اشعار کہے گئے وہ آج بھی عربی میں، عربی کے اسکول میں، نصاب میں اور کورس میں اس زمانے کے اشعار داخل ہیں. اب جب اس زمانے کے اشعار کو دیکھیں گے تو جو شعراء تھے وہ تلواروں کی قسم کھایا کرتے تھے، نیزوں کی قسم کھایا کرتے تھے. ایسا ماحول کہ جہاں پر تیر و تلوار کو اہمیت دی جا رہی ہو اور اس کی قسم کھائی جا رہی ہو، ایسے ماحول میں اللہ جو ہے وہ قلم کی قسم کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو تیر و تلوار کو اہمیت دیتے ہیں، میں خدا قلم کو اہمیت دیتا ہوں. اور ایک جگہ میں نے خود پڑھا کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک قلم اور دوسری چیز کا نام تلوار. ان دو چیزوں سے حکومت چلتی ہے. پولیس یا مثلا فوج، آپ دیکھ لیجیے، ہے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں، قلم اور تلوار. لیکن بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ لیکن تلوار جو ہے وہ قلم کے انڈر میں ہوا کرتی ہے. حکومت میں تلوار وہ قلم کے انڈر میں ہوتی ہے. اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قلم کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے قلم کی قسم کھا کے بتایا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ قلم سے دور نہیں رہیں گے. انصاف سے بتائیے، میں بہت امپورٹنٹ، بہت اہم اور آج کی مجلس کا سب سے اہم نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ الذی علم بالقلم، اللہ وہ جس نے قلم کی تعلیم دی. قلم کیا ہے جانتے ہیں عزیزو؟ اگر اس دنیا میں تصور کیجئے کہ ایک دن کے لیے قلم لکھنے کا کام بند کر دے، ایک دن کے لیے، تو نظام کائنات جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. دنیا میں بہت سے پرابلم جو ہے سامنے آئیں گے اگر ایسا سمجھ لیجئے کہ قلم لکھنا بند کر دے. دیکھنے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن پوری دنیا کو جو ہے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے. اسی کو قلم کہا جاتا ہے، اسی کو قلم کہا جاتا ہے. ایک دن کے لیے قلم جو ہے لکھنا اگر بند کر دے تو آپ نے قلم کی عظمت کو سمجھا. اللہ نے کہا، اس لیے انسان کی ہسٹری آف ہیومن بینگ، تاریخ بشریت جو ہے، یہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. انسان کی تاریخ کو ایک
جو ہے وہ قانون ہے کہ جس کی تاریخ بیفور تاریخ اور آفٹر تاریخ، یعنی انسان تاریخ سے پہلے اور انسان تاریخ کے بعد۔ یعنی کیا مقصد؟ ہسٹری جو ہے، تاریخ کے پہلے آپ کو انسان کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تاریخ کے پہلے والا انسان ہے اس وقت کہتے ہیں قلم ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن تاریخ جب شروع ہوئی بشریت کی تب وہ قلم ایجاد ہوا تھا، یا یوں کہا جائے جب قلم ایجاد ہوا تب سے ہماری تاریخ ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ قلم بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، یہ ہمارے علم کو محفوظ کرتی ہے۔ آج شیخ صدوق، آج علامہ حلی، علامہ مجلسی، ہمارے بزرگ علماء، یہ سب جو زندہ ہیں یہ اپنی تقریر کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قلم کی بنیاد پر زندہ ہیں۔ آج ان کی کتابیں، آج کتب اربع، آج مسائل، آج بہار، یہ ساری ہماری بڑی کتابیں جو ہیں جو موجود ہیں، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ اس لیے کہ قلم موجود تھا۔ انہوں نے قلم کے ذریعے سے اپنے علم کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ قلم نہ ہوتا ان کے زمانے میں تو نہ آج علامہ مجلسی کو کوئی یاد کرتا، آج نہ شیخ صدوق کو کوئی یاد کرتا، آج نہ شیخ کلینی کو کوئی یاد کرتا، نہ شیخ مفید کو کوئی یاد کرتا۔ یہ سب اس لیے یاد کیے جا رہے ہیں کہ قلم نے انہیں زندہ رکھا ہے۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی رہے گا، اور جس چیز نے علماء کو باقی رکھا ہے اسی کو قلم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک ایسے شخص کے اصال ثواب کے لیے مجلس تھی کہ جس کا تعلق علم سے تھا، جس کا تعلق قلم سے تھا، جس کے آرٹیکلز ہیں، جس کے مضامین ہیں، لہذا ضروری یہ تھا کہ مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں نقل کی جائیں۔ یہ وہ مجلس ہے جسے مرحوم کے رشتہ داروں نے منعقد کی ہے، ان کی زوجہ، ان کے فرزند اور ان کے بھائیوں کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے۔ عزیزو، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے کہ ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ایک موت ہو جاتی ہے، اور قانون انسانی یہ ہے کہ عزیزو جب موت ہوتی ہے نا، جب ایک گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو لوگ تسلیت اور تعزیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی تو ہمارا سسٹم ہے، یہی تو ہمارا دستور ہے عزیزو۔ ہاں عزاداروں، فیضی بھائی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ہم سب کو جانا ہے۔ انکا میت وانہم میتون، میرے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کی امت کو بھی مرنا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے تو آیا نہیں ہے۔ آج میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل آپ کو یہ خبر ملے کہ کل مولانا اسلم جنہوں نے مجلس پڑھی تھی آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کوئی بھی جا سکتا ہے اس دنیا سے، کوئی بھی رخصت ہو سکتا ہے، لیکن ایک دستور تو ہے نا کہ جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو لوگ تسلیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ تعزیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، ہے نا، اور بڑا سکون مل جاتا ہے۔ اگر میرے باپ کا انتقال ہو جائے اور لوگ جب کوئی نہ آئے اور میرے باپ کا جنازہ جو ہے
زمین پر بے غسل و کفن پڑا ہو تو ذرا تصور کیجئے کہ میری کیا کیفیت ہوگی۔ میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی مجھے تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی مجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ ہماری عجیب و غریب کیفیت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر کچھ لوگ آئیں جو کفن و دفن کا انتظام کریں، جو ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ صبر کیجئے صبر کیجئے، تو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ کوئی جب تعزیت پیش کرتا ہے، کوئی جب دلاسا دیتا ہے، کوئی جب تسلی دیتا ہے تو بہت ہی سکون مل جاتا ہے، قلب کو جو ہے ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا یہی صورتحال امام زین العابدین کے ساتھ نہ ہوئی ہوگی کہ جب زمین کربلا میں ایک آواز بلند ہوئی ہوگی، کربلا کی فضاؤں میں ایک آواز بلند ہوئی ہوگی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ تو عزاداروں کے سید سجاد کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہوگی کہ میرا بابا شہید کیا گیا ہے۔ شاید لوگ آئیں مجھے تسلیت پیش کرنے کے لیے، مجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے، مجھے دلاسا دینے کے لیے، مجھے تسلی دینے کے لیے، لیکن لوگ نہیں آئے۔ سید سجاد کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن کوئی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ارے میں نے غلط کہا، لوگ آئے تو لیکن تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، آگ سے خیموں کو جلایا جا رہا ہے، نیزے سے بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ وہاں سید سجاد کے خیمے میں بھی لوگ آئے لیکن تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں، تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سید سجاد کا بستر چھیننے کے لیے آئے، خیموں میں آگ لگانے کے لیے آئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جو آدھا جل چکا ہے اور آدھا باقی ہے، میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو اس خیمے کے اندر جاتی ہے لیکن آگ کی گرمی سے گھبرا کے واپس چلی آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر واپس چلی آتی ہے۔ میں نے دیکھا ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دی یا علی ادرکنی، اور یہ کہہ کر جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی اور فوراً جو ہے خیمے سے باہر نکلی تو اس کی پشت کے اوپر میں نے کیا دیکھا، ایک بیمار کو لے کر باہر نکل رہی ہے۔ عزاداروں جب نہیں زینب نے نشیب کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی اے بھیا حسین تم نے وصیت کی تھی نا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، آؤ آؤ دیکھو جلتے ہوئے خیمے سے تمہارے بیٹے کو زینب باہر نکال رہی ہے۔ وہ کام جو عباس کا ہے، وہ کام جو علی اکبر کا ہے، وہ آج زینب انجام دے رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ مجلسیں سنی ہے پروردگار، یہ مجلس سنی ہے پروردگار، ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی مرحوم مغفور جناب سید عباس مصطفیٰ فیضی صاحب کو جنت عالیہ فردوس میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔